सोकोत्रा जज़ीरा यमन के जनूब मशरिक में बहरे अरब में वाक़या है। ये यमन के साहिल से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर है। ये जज़ीरा अफ्रीका और अरब के दरमियान एक जुग़राफ़ियाई संगम पर है। सोकोत्रा जज़ीरा तकरीबन 132 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। ये 4 जज़ीरों के एक ग्रुप सोकोत्रा आर्चिपिलागो का सबसे बड़ा जज़ीरा है। ज़मीन ज़्यादातर चट्टानी और पहाड़ी है, मगर इसके बीचों बीच हरे भरी वादियाँ और नखलिस्तान भी हैं। सोकोत्रा को 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये दुनिया के उन चंद मकामात में से है जहाँ फितरत आज भी इंसानी असर से तकरीबन महफूज है। ये जज़ीरा हयातियाती लिहाज से गैर मामूली है। यहाँ 700 से ज़्यादा पौधे और 300 से ज़्यादा जानवरों की ऐसी इक़साम पाई जाती हैं जो ज़मीन के किसी और हिस्से में मौजूद नहीं। साइंसदान इसे एवोल्यूशन इन आइसोलेशन यानी अलग थलग इर्तिकाई निज़ाम की बेहतरीन मिसाल मानते हैं। सोकोत्रा की सबसे नुमायां निशानी ड्रैगन ब्लड ट्री है। ये दरख्त ऊपर से छतरी की तरह फैला होता है और इसका रस सुर्ख रंग का होता है, जैसे खून होता है। कदीम ज़माने में इस रस की दवाई, खुशबू और रंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मकामी लोग मानते हैं कि ये दरख्त रूहानी ताकत रखता है। यहाँ डिज़र्ट रोज़ नामी दरख्त पाया जाता है, जिसका तना बोतल जैसा मोटा और फूल गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अलावा कुकम्बर के दरख्त और इंसेंस के दरख्त भी सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं। सोकोत्रा में छिपकलियों की 31 इक़साम सिर्फ यहीं मौजूद हैं। इसके अलावा नायाब परिंदे, सांप और हशरात पाए जाते हैं, जिनकी शक्लें बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। इन चारों जज़ीरों के 90% रेंगने वाले जानवर सिर्फ इसी जज़ीरे में पाए जाते हैं। यहाँ तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग रहते हैं। ये लोग अरबी नहीं बल्कि सोकोत्री ज़बान बोलते हैं, जो एक कदीम सामी सेमिटिक ज़बान है और दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं बोली जाती। ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने, बकरियां पालने और खजूर के दरख्तों से रिज़्क हासिल करते हैं। सोकोत्रा के लोग जदीद दुनिया से काफ़ी हद तक अलग हैं। यहाँ कई देहातों में बिजली, इंटरनेट या मोबाइल सर्विस तक नहीं है। लोग अब भी कदीम तर्ज़ ज़िंदगी पर कायम हैं। सोकोत्रा का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुशक रहता है। बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब बरसात आती है तो पूरा जज़ीरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाता है। यहाँ मानसून के दौरान समुद्री हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, इसीलिए कुछ महीने सियाहत बंद रहती है। माहिरीन के मुताबिक सोकोत्रा तकरीबन 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीकी बर्रे आज़म से अलग हुआ। इसी अलग थलग मकाम की वजह से यहाँ इर्तिकाई तब्दीलियाँ अलग अंदाज में हुई, इसीलिए यहाँ की मखलूक़ात बाकी दुनिया से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। नासा और दीगर इदारे यहाँ के पौधों, जानवरों, मौसमी असरात पर तहकीक कर रहे हैं। ये जज़ीरा ज़मीन के उन चंद इलाकों में से है जो साइंसी एतबार से कुदरती इर्तिका की लेबॉर्ट्री समझे जाते हैं। कदीम अरबी रिवायत में ज़िक्र मिलता है कि ये जज़ीरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में मशहूर था। कुछ पुराने मकामी किस्से कहते हैं कि यहाँ जिन्नात को कैद किया गया था। कुछ इसे जन्नत का बाग करार देते हैं। हालिया सालों में आबो हवा में तब्दीली, सैलाब और गैर कानूनी दरख्त कटाई के बायस जज़ीरे का माहौल मुतासिर हुआ। यूनेस्को और यमन हुकूमत ने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए हैं। सोकोत्रा सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा है। यहाँ कुदरती खूबसूरती, नायाब दरख्त, नीला समंदर, गारें और ऊंचे पहाड़ सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ हवाई सफ़र महदूद है, इसीलिए हर साल बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। सोकोत्रा का जिक्र पहली सदी कबले मसीह और बादे मसीह के बहरी नक्शों में मिलता है। मसलन यूनानी रहनुमाओं ने इसे बहुत ही अजीब नाम से पुकारा, जो कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है।
اس جزیرے کی اہمیت اس لیے تھی کہ یہ بحیرہ عرب، افریقہ اور عرب جزیرہ نما کے درمیان بحری تجارتی راستوں پر واقع تھا۔ قدیم دور میں یہاں سے کندر، مر، دیگر خوشبودار اور دالیں تجارت کی جاتی تھیں۔ اسی طرح سقوطرا کا ماحول صرف جغرافیائی لحاظ سے منفرد نہیں بلکہ تجارتی لحاظ سے بھی بنیادی اہمیت رکھتا تھا۔ سقوطرا پر قدیم دور میں مسیحی برادریاں رہتی تھیں۔ خاص طور پر گمان ہے کہ ایس ٹی تھامس نے 50 کے قریب یہاں آ کر تبلیغ کی۔ 12ویں صدی سے پہلے یہاں کا مذہبی منظرنامہ تغیری رہا۔ اسلامی خلافت نے اس پر اپنا کنٹرول قائم کیا، مگر جزیرے کی ثقافت نسبتاً الگ رہی۔ مزید یہ ہے کہ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوا ہے کہ بحیرہ کے کنارے اور اندر رہنے والے مختلف قبائل اور ثقافتیں یہاں موجود تھیں، جن میں مقامی، عرب اور یونانی اثرات شامل تھے۔ سن 1507 یا پھر سن 1508 میں پرتگالی سلطنت نے سقوطرا پر حملہ کیا اور ایک عارضی کنٹرول قائم کیا۔ پرتگالیوں نے فوجی قلعے بنائے اور چرچ تعمیر کیے، مگر یہاں کی مشکلات اور منافع کی کمی کی وجہ سے انہوں نے سن 1511 تک اس جزیرے سے کنٹرول واپس لے لیا۔ برطانیہ کی جانب سے بھی اس جزیرے میں مفاد کی کوششیں کی گئی، لیکن اس کا مکمل تسلط قائم نہ ہوا۔ سقوطرا پر سن 2015 میں شدید طوفان سائیکلون میگ نے تباہی مچائی، گھروں کو نقصان ہوا، انفراسٹرکچر متاثر ہوا اور رابطے اور مواصلاتی نظام متاثر ہوا۔ سن 2020 میں ایس ٹی سی اور متحدہ عرب امارات کی معاونت سے جزیرے پر ایک کنٹرول تبدیلی واقع ہوئی، جو یمن کے خانہ جنگی کے تنازع میں اہم ہے۔ ان واقعات نے نہ صرف سقوطرا کی حیاتیاتی اور ثقافتی حالت متاثر کی، بلکہ سیاحت، مقامی معاشیات اور تحفظ کے معاملات کو بھی نئے زاویے سے سامنے لے کر آئے۔ ان واقعات نے نہ صرف سقوطرا کی حیاتیاتی اور ثقافتی حالت متاثر کی، بلکہ سیاحت، مقامی معاشیات اور تحفظ کے معاملات کو بھی نئے زاویے سے نیا روپ دیا۔ سقوطرا کے انہی درختوں کے متعلق ایک خاص کہانی بھی مشہور ہے۔ بہت قدیم زمانے کی بات ہے۔ سقوطرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف چلا گیا، جہاں بہت اونچے اونچے عجیب سے درخت تھے، جن کے تنے خون کی طرح سرخ ہوئے تھے۔ وہی درخت جن کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ بچے کو یہ درخت بہت عجیب لگے۔ اس نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اس کی چھال کو ہاتھ لگایا تو وہ ہلکی سی چمکنے لگی، جیسے اس میں کوئی راز پوشیدہ ہو۔ بچہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا کہ درختوں کی شاخیں جیسے کسی کہانی کی دنیا کے ڈریگن کے پر ہوں۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں والے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ درختوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پہلی بار زندگی میں کسی اور سیارے کی چیز دیکھ رہا ہو۔ گاؤں والوں نے اسے واپس لے جانے کی کوشش کی تو بچہ بولا، یہ درخت زندہ ہیں، ان میں کوئی کہانی چھپی ہے، جیسے یہ میرے ساتھ بات کر رہے ہوں۔ گاؤں والے مسکرائے، کیونکہ سقوطرا میں یہ مشہور تھا کہ یہ درخت جزیرے کے رازوں کے محافظ ہیں اور صرف دل سے صاف لوگ ہی ان کی چھپی ہوئی کہانیاں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ سقوطرا جزیرے کی انوکھی فطرت اور اس کے پر اسرار ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ جزیرے کے مقامی قصوں اور روایات کے مطابق اس درخت کے سرخ رس اور انوکھی شکل کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت اس وقت اگا جب زمین پر پہلا قتل ہوا، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا۔ عوامی روایات کے مطابق اس خون نے درخت کو اگنے میں مدد دی اور اس درخت کو دو بھائیوں کے خون والا درخت کہا جاتا ہے۔ یہ قصہ اس درخت کی خوفناک مگر پر اسرار شناخت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ سرخ رس، عجیب و غریب چھتری نما شکل اور ایسی جگہ پر پایا جانا جہاں ماحول انتہائی مشکل اور خطرناک ہو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بہت زمانہ پہلے جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر حکمرانی کرتے تھے، ان کے پاس جنات بھی کام کرتے تھے۔ ایک دن کچھ سرکش جنات ان کے حکم سے بھاگ گئے
اور زمین کے مختلف حصوں میں چھپنے لگے۔ روایت ہے کہ ان میں سے کچھ جنات ایک بہت دور اور عجیب جزیرے پر جا کر چھپ گئے، جس جزیرے کو ہم کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ جزیرہ سمندر کے بیچوں بیچ تھا، چٹانوں، جنگلات اور عجیب درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنات کا یہ خیال تھا کہ اب شاید اس جزیرے تک کوئی بھی پہنچ نہیں پائے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان جنات کو واپس لائیں۔ روایات کے مطابق وہ جنات پکڑے گئے اور انہیں اسی جزیرے میں ایک غار کے اندر قید کیا گیا، اور تب سے یہ جزیرہ جزیرہ جنات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ روایت زیادہ تر لوک کہانیوں میں ملتی ہے، جبکہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا یہ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، اور کمنٹ کر کے اپنا اظہار رائے بھی ضرور دیجیے گا، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری مزید حوصلہ افزائی کر دیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈھیر ساری معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔